آج کے اس جائزے میں ہم سیدھے ایک انتہائی سنسنی خیز تاریخی انٹیلیجنس آپریشن کی بات کریں گے۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں بلکہ مدینہ منورہ کے ابتدائی دور کا ایک ایسا حقیقی واقعہ ہے جب حالات بالکل کشیدہ تھے۔ یہ تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بہترین اور خفیہ اسٹریٹجی کس طرح پوری تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ تو آئیے بنا کسی تاخیر کے ان حقائق پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اس کارروائی کو ایک ماسٹر پیس بنا دیا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، جب ایک طرف ایک بہت بڑا لشکر، ایک پوری کی پوری فوج حملے کے لیے تیار کھڑی ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی روایتی فوج کے محض ایک اکیلا انسان اس اتنے بڑے خطرے کو ناکام بنا دے؟ بظاہر تو یہ ناممکن لگتا ہے نا۔ جنگوں میں تو ہمیشہ فوج کا مقابلہ فوج سے ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں کہانی بالکل الگ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس ناممکن سے چیلنج کو آخر حل کیسے کیا گیا۔ حصہ پہلا، مدینہ پر منڈلاتا خطرہ، اسلام کا ابتدائی دور۔ اس وقت کا فرق واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ ایک طرف تو خالد بن سفیان ہجلی ہے جو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر رہا ہے تاکہ اس نئی ریاست کو کچل سکے، اور دوسری جانب صرف ایک صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ۔ مطلب ایک طرف پوری کی پوری فوج اور دوسری طرف صرف ایک فرد جسے اس خطرے کو روکنے کے لیے چنا گیا ہے۔ یہ واقعی کوئی عام مقابلہ نہیں تھا۔ حصہ دوسرا، ایک انتہائی خفیہ مشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹریٹیجک انتخاب۔ یہ کوئی عام سی روایتی جنگ نہیں تھی بلکہ دراصل یہ ایک سولو مشن تھا۔ سولو مشن یعنی ایک ایسی کارروائی جہاں ایک اکیلا شخص بغیر کسی بیک اپ کے خطرے کا جائزہ لیتا ہے اور اسے ختم کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایات بالکل واضح تھیں۔ انہیں اکیلے دشمن کے علاقے میں جانا تھا، معلومات اکٹھی کرنی تھی اور اگر ممکن ہو تو اس بڑے خطرے کو وہیں ختم کر دینا تھا۔ اس کام کے لیے غیر معمولی حاضر دماغی اور کمال مہارت کی ضرورت تھی۔ حصہ تیسرا، دشمن کے علاقے میں، دشمن کی صفوں کے پیچھے۔ یہ دراندازی سمجھیں کہ ایک بالکل پرفیکٹ خفیہ آپریشن کا عملی خاکہ تھی۔ سب سے پہلے دشمن کے علاقے تک کا پرخطرہ سفر طے کیا گیا۔ پھر دوسرا اور سب سے مشکل مرحلہ تھا اپنی شناخت چھپانا، خالد بن سفیان کے بالکل قریب پہنچنا، اور وہ بھی اس طرح کہ کسی کو شک تک نہ ہو۔ ذرا سی بھی غلطی کا مطلب سیدھا موت تھا۔ پھر تیسرا قدم یعنی مکمل صبر کے ساتھ ایک بہترین موقع کا انتظار کرنا، اور پھر آخر میں صحیح وقت آتے ہی پوری درستگی سے وار کر کے ہدف کو ختم کر دینا۔ اس طرح ایک اکیلے شخص نے پوری کی پوری فوج کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ حصہ چوتھا، ایک کامیاب اور خاموش وار، مشن مکمل ہوا۔ حصہ پانچواں، انعام اور تاریخی عصا، مدینہ واپسی۔ مدینہ واپسی پر ایک بے مثال انعام ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تاریخی عصا یعنی چھڑی عطا کی اور فرمایا، یہ چھڑی قیامت کے دن تمہاری پہچان ہوگی۔ اس جملے کی روحانی گہرائی کا اندازہ لگانا سچ میں بہت مشکل ہے۔ ایک ایسا مشن جس نے مدینہ کو اتنے بڑے خطرے سے بچایا، اس کا صلہ کوئی دنیاوی مال و دولت نہیں بلکہ ایک ابدی انعام تھا۔ یہ عصا اس عظیم صحابی کی بے پناہ جرأت، بے لوث خدمت اور غیر مشروط اطاعت کی ایک ہمیشہ رہنے والی علامت بن گیا۔ چھٹا اور آخری حصہ، اس واقعے سے اہم اسباق، حکمت عملی اور جرأت۔ اگر ہم اس واقعے کا تجزیہ کریں تو ہمیں تین بہت ہی کمال کے اسباق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ اسلام میں بہترین منصوبہ بندی اور حکمت عملی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ صرف جذبہ کافی نہیں ہوتا، ایک خاموش اور منظم پلاننگ بھی بہت ضروری ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ خطرے بوجھ کے پھیلنے سے پہلے ہی بروقت ختم کر دینا چاہیے۔ اگر اس لشکر کو واقعی حملہ کرنے کی مہلت مل جاتی تو ذرا سوچئے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اور تیسری سب سے اہم بات، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بے مثال بہادری، بغیر کوئی سوال کیے اپنی جان خطرے میں ڈال دینا ہی اس کامیابی کی اصل وجہ تھی۔ تو یہ سب جاننے کے بعد اب یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کسی بھی مشن کی حتمی کامیابی محض تعداد یا بڑے لشکر کے بجائے اسٹریٹجک حکمت اور جرأت پر کس طرح زیادہ منحصر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کے اس حیرت انگیز مشن نے ثابت کر دیا کہ ایک فرد کی ہمت، گہری بصیرت اور بروقت فیصلہ تاریخ بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جنگیں صرف میدانوں میں تلواروں کی جھنکار سے نہیں جیتی جاتیں، بعض اوقات تنہائی میں کیے گئے درست فیصلے اور ایک خاموش وار ہی حتمی فتح کا تعین کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا زبردست سبق ہے جو واقعی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔